میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے، جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے، پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہو۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں، تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی ہے اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے، تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو۔ اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کے حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اس لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کر دی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ان کے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے، تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ سب جگہ تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمان، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو، اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔ تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کا ماننا عقیدہ ہے، وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی، اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا، 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا یہ اپنے حج کے موقع، اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت کبرے بکرے ذبح کیے تھے،
چت کپڑے کس کو کہتے ہیں؟ دو کلر والے، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں، ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں۔ دو مینڈے ذبح فرمائے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ قربانی سال میں ایک مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزوں، قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے، اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے، اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ان میں شریک ہونا جائز ہے، لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی، یہ خیال بھی رہے ضروری ہے۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بھر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں، اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے، ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا ہے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا، حدیث پاک ہے۔ لیکن ساتھ میں دوسری حدیث یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو۔ اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے، کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے، میرے طرف سے تم قربانی کرو۔ جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کر کے کرے تو کہاں سے کرتی؟ عورت کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کہہ دی یا کسی کو دے دیا پیسے کہ میری جانب سے تم قربانی کرو، یہ جائز ہے بالکل۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں۔ شرعی مسائل کو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیں، جو وکیل ہے قربانی کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیب دار جانور کی قربانی نہ کرے، لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیب دار جانور نہ لے۔ یہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی۔
ہاں سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی، آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی، 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، جو گھبراتے مایوس ہو کر دعاؤں کو ترک کر دیتے ہیں، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو دعائیں سنی جاتی ہیں، یا اور بات ہے کہ کچھ کو یہاں دے دیا جاتا ہے اور کچھ کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب سنیے، مانگنے والا الگ الگ انداز میں مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی رو کر، کوئی بے توجہی کے ساتھ، جیسے بھی، کچھ کو بہت جلدی ملا اور کچھ کو برسوں تک نہیں ملا۔ فرشتے کچھ لوگوں کے مانگنے پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ ہم جب دعا کرتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی اور وسیلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، بلکہ وہ ملائکہ جو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں، اے رب وہ بندہ کب سے رو رہا ہے، کب سے تجھ سے مانگ رہا ہے، اسے تو عطا کر دے۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں حدیث پاک میں، تب جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں، بہت دنوں سے وہ روتا ہے اور مانگتا ہے، اے ملائکہ میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے ابھی دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا، وہ جب تک مانگتا رہے مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ بندوں کے مانگنے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، دعائیں بھی رب تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں۔ مانگنے سے اس طرح سے بے نیازی نہ دکھاؤ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا۔ یہ تعلق باللہ سب سے زیادہ دعا سے حاصل ہوتا ہے، اللہ سے جو سب سے بڑا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں وہ دعاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ نے تاریخ میں وہ ساری چیزیں نہیں سنی؟ بڑے بڑے گنہگار رہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ حکم فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اگر یہ بندہ تمہارے مجمع میں رہے گا تو عذاب آ جائے گا۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا، قوم سے نکالا، اور پہاڑ کی ایک چوٹی پر جا کر وہ رونے لگا، سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب روتے روتے وہ بھی پکارتا ہے، اے مولا تو نے تو فرمایا مصیبت زدہ لوگوں کی آواز کو تو سنتا ہے، تجھ سے زیادہ کون میری آواز کو سننے والا ہے، اور مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کے بھائی بہن بنا کر، یعنی شکلیں دے کر کے بھیجا، اور وہ اس کی تیمارداری کرتے رہے، انتقال بھی ہو گیا۔ تب پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ فلاں پہاڑ پر میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ آ کر کے دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو یہ وہی تھا جس کو چند دنوں پہلے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکالا گیا تھا۔ رب تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ یہ محبوب کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ وہ خطا کار سیاکار تھا، لیکن جب وہ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگنے لگا تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ مانگنے کا یہ بھی نتیجہ ہے، یہ بھی رزلٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ایسے لمحے کو آنے نہ دیں جس میں یہ احساس ہوتا ہو کہ ہم کو رب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دن رات، ہماری صبح و شام اللہ کے حضور دعا کرتے ہی گزرے، دعا کرتے ہی گزرے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے اسلام میں کتنی دعائیں ہماری زندگی میں شامل کر دی گئی؟ سب سے زیادہ اگر یوزفل کوئی ورڈ ہمارے پاس ہے تو السلام علیکم۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ دعا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر۔ دعا سے ہمیں دور نہیں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے وہ بندہ رہتا ہے، اور جس دن وہ دعا چھوڑ دیا متکبر، غرور اور گھمنڈی خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہ گئی، مانگنا چھوڑ دیا، بے نیاز ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سارے کمالات ہونے کے باوجود بھی مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، رب ذوالجلال سے مانگتے ہی رہے۔ ہاں ایک بات طے ہے کہ جو اس سے مانگتا رہا اللہ پوری دنیا سے اسے بے نیاز کر کے رکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں سورہ فاتحہ میں اس نے کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور دعا جو بندہ کثرت سے رب ذوالجلال کے حضور کرتا ہے اس کی پوزیشن اللہ ایسی بناتا ہے کہ اس کا ہاتھ پھر کسی کے سامنے نہیں پھیلنے دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ پوری کائنات اس سے بھیک مانگتی ہے لیکن وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اولیاء کاملین کی زندگی یہی تو نمونہ ہے۔ سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ، لاکھوں کا مجمع آج بھی مانگنے کے لیے پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ خواجہ ہند اپنی پوری زندگی رب سے مانگتے رہے، اللہ نے ان کو کائنات کی اشیاء سے بے نیاز رکھا اور کبھی کسی کے سامنے مانگنے والا نہیں بنایا۔